السلام علیکم دوستو، میرا نام عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک واریئرز۔ اسلام کی تاریخ میں بہت کم ایسے حکمران ہوئے ہیں جنہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جن کی تعریفیں دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکمران سلطان الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جنہیں لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ کرد، مصر اور سیریا کے پہلے سنی مسلم سلطان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت کی سب سے بہتر سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایوبی حکومت نے 100 سال تک مصر، سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ جیسے ملکوں پر حکومت کی۔ ایوبی حکومت کو اس وقت میں سب سے زیادہ ہاسپٹل اور اسکول بنوانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ نور الدین محمود جنگی، جن کی پیدائش 1118 عیسوی میں ہوئی، جنہیں عام طور پر نور الدین کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ عماد الدین جنگی کے دوسرے بیٹے تھے اور ترکی کے اوغوز خاندان کے سدس، جنہوں نے سلجوق ریاست کے سیریائی پرانت شام پر 1146 سے 1174 عیسوی تک حکومت کی۔ نور الدین جنگی نے جب صلیبیوں سے جہاد کا ارادہ کیا تو اللہ نے انہیں صلیبیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمایا، جنہوں نے بہت سے قلعے اور شہر جن پر صلیبیوں کا قبضہ تھا ان سے واپس لیے اور القدس کو صلیبیوں سے چھڑوانے کا پکا ارادہ کیا، اور انہوں نے انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بیت المقدس میں رکھنے کے لیے ایک منبر بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اپنے بہترین ہنر اور مہارت سے بنانا، کیونکہ ہم اس منبر کو بیت المقدس کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین جنگی نے صلیبیوں سے جہاد کرتے ہوئے اپنے مسلسل حملوں سے دنیا کے تمام صلیبیوں کو بدحواس کر دیا، جس سے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ نور الدین جنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو صلیبیوں سے حاصل کر لیں گے۔ اسی وجہ سے جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں نے تیزی سے تیاریاں شروع کر دی اور ایک ٹڈی دل لشکر تیار کیا اور عالم اسلام پر چڑھائی کر دی، لیکن سلطان نور الدین جنگی نے 2 سال تک ان سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نور الدین جنگی بیت المقدس کی آزادی کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی بیچ 1174 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کے شاگرد سید ناصر یوسف صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے عالم جہاد اٹھا لیا، اور ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت اسلام کی سربلندی، کفار سے جنگ اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وقف ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 عیسوی میں ہوئی تھی، جن کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوبی مشرقی اذربائیجان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر امام الدین کی جنگی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بعد اسد الدین شیرکوہ بھی ان کے ساتھ تھے، جو دونوں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر بہت ترقی کی۔ مصر پر قبضے کے بعد جب شیرکوہ نے وفات پائی تو نور الدین جنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھالی۔ 955 ہجری میں سلطان نور الدین جنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے، اور بعد میں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحد طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے کی بھرپور طاقت رکھتی تھی۔ سلطان بننے سے پہلے صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک عام سپاہی جیسی تھی، لیکن حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی ہوئی۔ انہوں نے راحت اور آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت اور مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال بس گیا کہ اللہ ان سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے عیش و آرام چھوڑ دیا اور انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے وجود سے پاک کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ جب حجاز سے مصر جانے والے حاجیوں کے قافلے پر صلیبیوں نے حملہ کر کے قافلے کو لوٹ لیا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی شامل تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گئے اور صلیبیوں کو سبق سکھانے کے لیے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام گاؤں تھا جسے حطین کی جنگ کے بعد سب جان چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی بھی جنگ پر جانے کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کرتے تھے، اور اس بار بھی انہوں نے جمعے کے دن کا ہی انتخاب کیا۔ 15 مارچ 1187 عیسوی کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ایک دستے کو ساتھ لے کر کرک کے لیے روانہ ہوئے۔
تو لوگوں کو لگا کہ سلطان کرک کا محاصرہ کرنے گئے ہیں، لیکن اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد مصر اور شام جانے والے حاجیوں کے قافلوں کی حفاظت کرنا تھا، کیونکہ ان پر کرک کے قلعے کے قریب ہی حملے ہوتے رہتے تھے۔ قافلے کے گزر جانے کے بعد 28 مئی 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کی فوجوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مصر اور شام کے قریب اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ ساری فوجیں جمع ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج میں ایک جوش بھر دینے والا خطبہ دیا اور کہا کہ ہم اس وقت جنگ کے لیے آگے بڑھیں گے جب مسجدوں میں جمعے کی نماز ہو رہی ہوگی، اور میں نے اپنے لوگوں میں یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ نماز کے وقت ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر سلطان اپنی فوج کو لے کر تیزی سے آگے بڑھے، اور اس علاقے میں صرف ایک ہی تالاب تھا جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں نے بھی ایک مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر رک گئے۔ سلطان دشمنوں کو تبریہ کے مقام پر لانا چاہتے تھے، لیکن جب صلیبی آگے بڑھتے نظر نہ آئے تو سلطان نے اپنے ایک دستے کو آگے کی طرف بھیجا اور آگے بڑھ کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور کہا کہ اس شہر کو آگ لگا دو۔ صلیبی فوج قلعے میں تھی۔ قلعے کو بچانے کے لیے صلیبی فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی، جہاں سلطان نے ان کا راستہ روک لیا۔ صلیبیوں کی فوج کی کمان رینالڈ کے ہاتھ میں تھی۔ دونوں فوجوں میں آمنے سامنے کی ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف صلیبی جو موت کے خوف سے لڑ رہے تھے اور ایک طرف جذبائی ایمان لے کر مسلمان جام شہادت پانے کی نیت سے لڑ رہے تھے۔ تاریخ میں ایسی جنگوں کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ سارا دن جنگ کے بعد اب دشمن اور ان کے گھوڑے پیاسے تھے اور پانی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ مسلمان دشمنوں کو پانی کے قریب ہی نہیں جانے دیتے تھے۔ اگلے دن صلیبیوں نے اونچائیوں پر چڑھ کر لڑنا شروع کیا اور مسلمان بھی آگے بڑھ کر حملہ کرتے رہے۔ مسلمانوں نے صلیبیوں کا گھیراؤ کر کے اوپر چڑھنا شروع کیا اور صلیبی اوپر سے تیر چلا رہے تھے، اور تربی صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے بادشاہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب صلیبیوں کے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور وہ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے صلیبیوں کو گھیر کر ان کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات میں مسلمان فوج لکڑیاں اور گھاس اکٹھا کر کے آگ کو اور بھڑکانے لگتے، جس سے صلیبی فوج جھلسنے لگی، اور ان میں سے کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی جسے مسلمانوں نے ناکام کر دیا۔ اگلے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ سلطان کے جاسوسوں نے انہیں صلیبیوں کے اتحاد کے بارے میں بتا دیا تھا، جس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ حطین کے آس پاس کے قلعوں اور تالاب پر سلطان کا پہلے سے ہی قبضہ تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار دستوں نے دشمنوں کی چوکی اور گشت کرنے والے سپاہیوں کے دستے کو برباد کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے نہ ہی انہیں رات میں سکون دیا اور نہ ہی دن میں آرام کرنے دیا، جس وجہ سے دشمنوں کے کمانڈروں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ بالآخر دونوں فوجوں میں آمنے سامنے کی ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس برابر ان کے جاسوس جنگ کے حالاتوں کو مکتوب کے ذریعے بتا رہے تھے۔ صلیبی نائٹس کی لوہے کی زرہ انہیں جھلسا رہی تھی اور پانی سامنے دیکھ ان کی پیاس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا، جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی قیادت سلطان صلاح الدین کے ایک سالار تقی الدین کے ہاتھ میں تھی۔ تقی الدین نے نیم دائرہ بنایا، اور جب صلیبی فوج ان کے قریب آئی تو انہوں نے فوج کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں زوردار شکست دی، جس میں صلیبیوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ شام ہوتے ہوتے اس جنگ کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ آخر میں بچے ہوئے صلیبیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ کے بعد سلطان کے سامنے جو قیدی لائے گئے ان میں کرک کا گورنر بھی شامل تھا۔ اس کے بارے میں غازی بہاء الدین زکریا سداد لکھتے ہیں کہ سلطان نے صلیبی بادشاہ کو شربت پیش کیا تو بادشاہ نے آدھا شربت پیا اور آدھا شربت کرک کے گورنر کو دے دیا، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے گورنر سے کہا کہ میں نے تمہیں شربت پیش نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے بادشاہ نے پیش کیا ہے۔ اہل عرب شربت اسے ہی پیش کرتے ہیں جن کی جان بخش دیتے ہیں، کیونکہ کرک کا یہ گورنر اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے موت کی سزا دی۔ حطین کی فتح کے بعد بیت المقدس کی فتح آسان ہو چکی تھی۔ حطین کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔
القدس کئی شہروں کے درمیان میں تھا اور ساحل پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم تھے جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلق بڑی آسانی سے قائم کر سکتے تھے۔ اسی لیے سلطان نے ساحل پر بنے صلیبی مرکزوں اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے اور پھر القدس کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان نے بیت المقدس کے صلیبیوں سے کہا امن کے ساتھ بیت المقدس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن صلیبیوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلے 5 دنوں تک جنگ حکمت عملی تیار کی۔ 20 رجب کو سلطان نے اپنے لشکروں کو قلعے کے جانب منتقل کر دیا اور منجنیقیں نصب کروانا شروع کر دی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی منجنیقیں تیار ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف صلیبی بھی اپنی فصیلوں پر منجنیقیں نصب کر چکے تھے اور پھر دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا اور دونوں ہی فوجوں کے بیچ سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ ہر ایک سپاہی جام شہادت کا جذبہ لیے اس لڑائی میں لڑ رہا تھا، جن کے دلوں میں موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ جب صلیبیوں نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کی اس شدت کو دیکھا تو انہیں اپنی ہلاکت اور بربادی کا یقین ہو گیا اور ان کے پاس ہار ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا اور آخر میں صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد معمولی سا جزیہ لے کر وہاں کے لوگوں کو اپنا ضروری سامان لے کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے سلطان نے انہیں بھی وہاں سے جانے کی اجازت دے دی اور بیت المقدس سے صلیبیوں کے نشانات کو مٹا کر اسلامی طور طریقے کو واپس لانا شروع کر دیا۔ اس روز جس ممبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ وہی ممبر تھا جو نور الدین جنگی نے بنوایا تھا، جن کا اس ممبر کو مسجد اقصی میں رکھوانے کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر سلطان صلاح الدین نے امامت کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد ایسا بیان دیا جس سے لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے۔ جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے مگر جہاد نہ چھوٹا۔ پھر جب موقع ملا تو قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیا۔ حکیم نے ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ان کو منع کیا، لیکن سلطان ان سے کہتے نہ معلوم آگے کیا حالات پیش آئیں، اور انہوں نے تمام قضا روزے پورے کیے۔ 589 ہجری میں ان کی مرض نے شدت اختیار کر لی اور وفات کے 3 روز پہلے ہی چلنا پھرنا مشکل ہونے لگا اور سلطان بستر پر ہی لیٹے رہتے، جنہیں دیکھ لگتا کہ جیسے کوئی 20 سال کا تھکا ہوا مجاہد اپنی تھکان اتار رہا ہو۔ اور 28 صفر کی صبح اس عظیم و شان بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فانی دنیا سے الوداع کہہ دیا۔ اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی سجھاؤ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کسی حکمران یا کسی بہادر ریاست کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔